صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ۔ یہ تو فرض کا اونچا مقام ہے، اس سے نیچے نفل کا مقام ہے، یعنی زکوٰۃ کے بعد آپ کچھ اور ایکسٹرا دے دیتے ہیں، فرض کے بعد کچھ نفل نمازیں پڑھ لیتے ہیں، یہ نوافل ایکسٹرا عبادتوں سے جو بندے اللہ کے قریب اور ولایت کے مقام پر پہنچتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں حَتَّى أُحِبُّهُ، جب بندہ نوافل کی پابندی کرتا ہے تو میں اس سے پیار کرتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے پیار کرتا ہوں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وعینہ التی وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، میں اس کی سننے کی طاقت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس سے دیکھنے کی بینائی طاقت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ کے ولی کی طاقتوں کا اندازہ سمجھے باپ جی۔ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ولیوں کو وہ نہیں معلوم، دیوار کے پیچھے کا نہیں معلوم، پیٹھ کے پیچھے کا نہیں معلوم، ایسی باتیں کرتے ہیں نا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ آپ لوگ یہ لفظ سنیں حدیث قدسی، بولیے حدیث قدسی، اور آواز سے بولیے۔ حدیث قدسی کہتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ اگر کوئی انسان کی طاقت سے اگر دیکھتا ہے، ایک پردہ بھی بیچ میں ڈال دو دوسری طرف نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کی بینائی میں، اس کی آئی سائٹ کے اندر اگر اللہ کی السمیع البصیر کی طاقت اگر آ جاتی ہے تو پھر کیا اس کو کوئی پردہ روک سکتا ہے؟ کوئی دیوار روک سکتا ہے؟ کوئی ڈسٹنس روک سکتا ہے؟ اسی لیے کہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طاقت سے دیکھتے ہیں، اللہ کی طاقت سے وہ سنتے ہیں، اللہ کی طاقت سے وہ مدد کرتے ہیں، اللہ کی طاقت سے وہ جہاں ضرورت ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے پہنچنے میں ان کے پیر میں اللہ کی طاقت، ان کے ہاتھ میں اللہ کی طاقت، ان کی آنکھ میں اللہ کی طاقت، ان کے کان میں اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ صحیح البخاری کے صحیح سند حدیث سنا رہا ہوں۔